السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له اشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ ملحدین کی طرف سے اسلام پہ کیے جانے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ مذہب ہمیں غلام بناتا ہے، ہمارا آزادی سے جینے کا حق چھینتا ہے، ہم کسی سے روٹی کھانے، سونے جاگنے اور کپڑے پہننے کے طریقے سیکھ کر غلام نہیں بننا چاہتے، پابند نہیں ہونا چاہتے، اپنے لیے ہر چیز کا انتخاب خود کرتے ہیں، لہذا اپنی مرضی سے جینے اور اپنی مرضی سے مرنے کے لیے مذہب کا انکار ضروری ہے۔ لیکن یاد رکھیے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان مظلوم لوگوں سے پوچھے جو ظلم ستم کی چکی میں پس رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے یہ سمجھنے کی بھی ضرورت ہے کہ آزادی کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے، اور ملحدین یہ کس قسم کی آزادی چاہتے ہیں، کس قسم کی آزادی کو جب لفظ آزادی بولتے ہیں تو اس کے بیک پر ان کے تصور کیا ہوتا ہے۔ یہ آزادی نہیں، لفظ آزادی کے ذریعے آوارگی، بدکاری، بے حیائی اپنی مرضی سے کھل کے کرنا چاہتے ہیں۔ دین اسلام آزادی کا حق دیتا ہے، آوارگی کا نہیں، آوارگی سے روکتا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ غلامی نہیں ہم نے کرنی، تو غلامی کی کئی تصور ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کو خرید کر ساری زندگی اس سے کام لیا جائے، جو ایک پرانا تصور چلتا آ رہا ہے غلامی کا، اور یہ بھی ہے کہ کسی کی ملازمت اور نوکری کی جائے، وہ سرکاری ہو یا غیر سرکاری، آپ اس کے پابند ہیں، آپ اس کے حکموں کے غلام ہیں، جو آپ کو وہ کہے گا، جو آرڈر دے گا اس کو پورا کرنا ہوگا۔ آپ کسی حکومت کے ماتحت رہ رہے ہیں، کا حکمران بھلے آپ کے ہم خیال ہی کیوں نہ ہو، آپ کسی غیر کی حکومت کے تحت رہ رہے ہیں، بھلے آپ کو حکمران ناپسند ہی کیوں نہ ہو، لیکن ان حکمرانوں کے تحت رہتے ہوئے ان کے قوانین کو ماننا، ان کے حکموں کو ماننا یہاں پر لازم ہے۔ یعنی اس کی کئی صورتیں بن سکتی ہیں جسے غلامی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، اور اکثر صورتوں پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ شاگرد کی حیثیت سے استاد کی غلامی خدمت کی جاتی ہے، تبھی وہ اپنا فن آگے منتقل کرتا ہے، اور اگر شاگرد اڑ جائے کہ میں تو آپ کی کوئی بات نہیں مانتا تو اسے بھگا دے گا۔ تو راضی ہے سب کہ شاگرد استاد کی غلامی کرے، اس کی خدمت کرے، اس کے حکموں کو مانے۔ اسی طرح اولاد کی حیثیت سے ماں باپ کی بات ماننا، ماں باپ کی خدمت کرنا، چھوٹے ہونے کی حیثیت سے بڑوں کی خدمت کرنا، اس کو بھی غلامی کا نام دیا جا سکتا ہے۔ اور اہل الحاد کو اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا، لیکن جب ہم بطور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری اور اتباع کرتے ہیں، تب ان دہریوں کو آگ لگ جاتی ہے۔ ان کا سارا نزلہ، ان کا سارا غصہ صرف اسلام پر آ کر نکلتا ہے۔ حالانکہ اگر غور کیا جائے تو یہ دہریے، یہ الحاد کے مارے ہوئے اپنے نفس اور شیطان کے غلام بنے بیٹھے ہیں، اور اپنے مغربی آقاؤں کی غلامی پر فخر بھی کرتے ہیں، لیکن اسلام دشمنی میں اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ جو کام خود کرتے ہیں اسی کو مذہب کی بنیاد پر مذہب پسندوں کو مطعون بھی کرتے ہیں۔ یہی تو نفس کی غلامی ہے، جس کا تذکرہ قرآن حکیم میں کچھ یوں ہے: أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا؟ کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا دیا، اپنے خواہش کو اپنا رب بنایا ہوا ہے، خواہش کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ اور اگر ایک لمحے کے لیے تسلیم کر لیا جائے کہ مذہب انسان کو اپنی مرضی اور خواہش پر نہیں چھوڑتا بلکہ پابند کرتا ہے، تو یاد رکھیے کہ اگر انسان کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو قتل و غارت، خون ریزی
اور زمین میں فساد ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے مان لیا جائے کہ مذہب انسان کو جکڑے ہوئے ہے، پابند کیے ہوئے ہے، تو کیا صرف مذہب کے انکار کرنے سے آپ تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے؟ اگر مذہب سے آزادی پا کر بھی اپنی مرضی سے نہ آپ جی سکے اور نہ اپنی مرضی سے آپ مر سکے تو پھر کیا بنے گا؟ اچھا، آج کسی ملحد کی کسی بیماری میں یا کسی حادثے میں موت ہو جائے تو اس میں مذہب کا کیا قصور ہے؟ وہ اپنی مرضی سے مرا ہے۔ اگر تم اپنی مرضی سے جینا اور مرنا چاہتے ہو، یہ تمہارا حق ہے، تو مسلمانوں کو اسلام پر اپنی مرضی سے چلنے کے لیے چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ مسلمانوں کی مرضی یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں جیا جائے اور اس میں مرا جائے۔ پھر تمہیں اسلام سے چیڑ کیوں ہے اور اسلام سے تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ تم اپنی مرضی دوسروں پہ کیوں تھوپتے ہو؟ اپنی گندگی کے نالے میں خود نہاتے رہو۔ ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک، پاکیزہ، طیب، طاہر زندگی آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ یہ اسوہ حسنہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عظمتوں سے ہمکنار کرنے کے لیے خالق و مالک نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ اور اگر اے الحاد کے مارے ہوئے مریضوں غور کرو تو تمہارے پاس خودکشی کے علاوہ اپنی مرضی سے مرنے کا بھی کوئی طریقہ دنیا میں موجود نہیں۔ گویا مرضی کی موت بھی تمہارے لیے ذلت اور رسوائی کی موت ہوگی۔ ملحد کو تو عزت کی موت بھی نصیب نہیں، نہ عزت کی زندگی نصیب۔ جنازہ، کفن، دفن، تعزیت، یہ سارے اسلامی طریقے ہیں، یہ اہل اسلام کو مبارک ہو۔ اور تم میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں کہ مرنے کے بعد اس کی کوئی عزت، کوئی تقریب نہیں۔ رہی بات کھانے پینے، لباس پہننے کے طریقے کی، تو تمہیں یا تو کھانا پینا چھوڑنا پڑے گا، لباس پہننا چھوڑنا پڑے گا، یا پھر کھانے پینے اور لباس پہننے کا کوئی نہ کوئی طریقہ تو اختیار کرنا پڑے گا۔ وہ طریقہ کسی نہ کسی کا تو بیان کرتا ہوگا۔ اگر کسی کا بتایا ہوا طریقہ تمہیں منظور نہیں اور تمہارے بقول یہ غلامی ہے تو مغربی تہذیب اور اس لباس کو بھی ترک کر دو تاکہ ان آقاؤں کی غلامی سے بھی نکل سکو۔ یاد رکھو کہ مذہب سے آزادی تمہیں بہت مہنگی پڑے گی۔ مذہب کی مخالفت میں کس کس چیز کا انکار کرو گے اور اپنے ہی بچھائے ہوئے جال میں خود پھنس جاؤ گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام کی اس عظیم نعمت پر، اس عظیم دولت پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پہ زندہ رکھے اور اسلام پر ہمیں اس حال میں موت دے کہ مولا ہم سے راضی ہو، ہم اپنے اللہ سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔